السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش خدمت ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ قال اطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف ونہ عن المنکر فإن لم تطق فکف لسانک الا من خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 18607 نمبر پر روایت فرمایا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں 69 نمبر پر روایت فرمایا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اعرابی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 باتوں کا حکم عطا فرمایا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام کا حکم ہے۔ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ انجام دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ پیاسے کو پانی پلانا، یہاں تک کہ کسی جانور کو اگر پیاسا ہے پانی پلانا تو یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاسوں کو پانی پلانا اور کسی بھی ایسے کلیجے والے کو جس کو تراوٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کی پیاس کو بجھانا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرعی حکم ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف، بھلی باتوں کا حکم عطا فرماؤ۔ اسلام نے جتنی نیکیوں کا حکم عطا فرمایا ہے وہ سب معروف ہیں، اور سب سے بڑی نیکی کا کام اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد اللہ کی فرض کردہ عبادتیں ہیں، ارکان اسلام کو بجا لانا۔ تو ان بھلائیوں کا حکم دینا یہ سماج اور معاشرے میں نیکی کا قیام، صالح معاشرے کی تشکیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب۔ اور چوتھی بات کا حکم عطا فرمایا وَنَہَا عَنِ الْمُنْکَر، منکر اور برائی کے کاموں سے روکو۔ جو بھی ہمارے عقل کو، ہمارے دین کو، ہمارے عزت و آبرو کو، ہمارے جان اور مال کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اسلام نے منع فرمایا ہے، وہ سب منکرات ہیں۔ اور جو بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، اس کے غیظ و غضب کا ذریعہ ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، وہ سب منکر ہیں۔ اور سب سے بڑا منکر اور پاپ شرک باللہ ہے، اس سے منع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے روکنے کا حکم عطا فرمایا اور کہا کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور 5ویں بات کا حکم عطا فرمایا کہ اگر کسی اور چیز کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو ان باتوں سے روکو جو اللہ کی ناراضگی اور غیظ و غضب کا ذریعہ ہے، اور صرف انہی باتوں میں استعمال کرو جو خیر کا، بھلائی کا، اللہ کی رضامندی کا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دین اسلام نے زبان کی حفاظت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اور آپ کی زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں، بے قابو ہو جاتی ہیں،
اور شیطانی وساوس کا شکار ہو کر کے ہم ایسے کلمات بولتے ہیں، ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتی، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا ذریعہ ہوتی ہیں، لوگوں کی اہانت کا، ان کے عزت و آبرو کی توہین اور رسوائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کا حکم عطا فرمایا۔ اس حدیث مبارک میں ان 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ گزر رہا ہے، اعمال صالحہ کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان نیکیوں کو بھی ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، پریشان حالوں کی مدد کریں، اور زندگی میں جہاں بھی رہیں بھلائی کا، نیک کام کا، خیر کا، صحیح بات کا، سچائی کا حکم عطا کریں، اور برائیوں سے، پاپ کے، گناہوں کے کاموں سے اور ایسے کاموں سے جو انسانیت کی تباہی کا ذریعہ ہیں، فساد کا، فتنے کا ذریعہ ہیں، شر و برائی کا اور شیطان کے وسوسوں کا ذریعہ ہیں، اس سے لوگوں کو روکیں اور اپنے آپ کو بھی روکیں، اور اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے، اللہ کی رضامندی تک پہنچانے والی ہے، اگر اس کو ہم نے اور آپ نے بھلائی میں استعمال کیا، اور یہی زبان جہنم تک پہنچانے والی ہے، اللہ کے غیظ و غضب تک، اللہ کے عذاب تک پہنچانے والی ہے، اگر اس کو ہم نے اور آپ نے شرک کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، اللہ کے ناراضگی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں استعمال کیا، تو ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور جو زبان کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی دے گا اس کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیکی کے ان کاموں کو اور اس طرح کے دیگر جنت میں لے جانے والے اعمال کو اپنی زندگی میں بجا لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما، اور ذی الحجہ کے ان ابتدائی ایام میں ہمیں وہ تمام اعمال صالحہ کرنے کی سعادت عطا فرما جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں اور جہنم سے بچنے کا، دور رہنے کا سبب ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔